بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو ویورز، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بڑوں اور چھوٹوں میں، خاص کر بچوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جہاں پہ ہم باقی ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں ٹیبل مینرز، کھانا کھانے کے آداب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے بچے جب ہمارے بچے کسی سوشل گیدرنگ میں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں لوگ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ آیا پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے، یا کہ جس اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے جو معلمین ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، تو انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، پرسنالٹی گرومنگ کے سلسلے میں، شخصیت سازی کے سلسلے میں بچوں کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں، جو کہ معاشرے میں ایک اچھا مہذب شہری ہونے کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ٹاپک میں نے آج چنا ہے جنہیں ہم ٹیبل مینرز کہتے ہیں، اور کھانا کھانے کے آداب۔ تو اس کو ہم ون بائی ون، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، میں نے اس لیے یہ لسٹ ڈاؤن کر لیے ہیں تاکہ کچھ چیزیں جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وربلی بتاتے ہیں، تو اس وقت ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں جب آپ لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے تو ان کو یہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو کہ بینگ اے مسلم اور ہمارے ایک جو ہیں قدرے ہیں ان میں بھی شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ بچوں سے کہیں یا بڑے بھی ہوں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی سائنس بھی یہ چیز ابھی ثابت کر چکی ہے کہ ہاتھوں کے اوپر جو کوئی بھی جرمز، جراثیم وغیرہ ہیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے واش ہو جائیں، کیونکہ جب ہم ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ چیزیں سیدھی اسٹامک میں چلی جاتی ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ اچھا صابن لے کر یا کوئی اچھا ڈٹرجنٹ لے کر کہ جس سے اچھے طریقے سے ہینڈ جو ہے وہ واش ہو جائیں۔ ہم بچوں کو یہ ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہتے بھی ہیں، اور خاص کر یہ جب کرونا کی ڈیزیز آئی تو اس نے تو یہ چیزیں سائنٹیفکلی بھی ثابت کر دی کہ وہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ہینڈ جو ہے وہ واش کرنے چاہیے، تاکہ کوئی بھی جرمز جو ہیں وہ ہینڈز کے ذریعے ہمارے اسٹامک میں نہ چلے جائیں۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہینڈز کا ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد کھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں۔ یہ ایک کھانا کھانے کی شروع کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا کھانے سے یا کوئی بھی کام جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے، یعنی نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو چبانے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور نہ بہت زیادہ گرم ہو۔ اگر زیادہ گرم کھانا کھائیں گے تو ایک تو اس سے زبان اور منہ یہ بھی جلنے کا خطرہ ہے، متاثر ہو سکتے ہیں، اور دوسرا گرم کھانا ہاضمے میں بھی تھوڑا سا پرابلم دیتا ہے، دیر سے جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کھانا مناسب گرم ہو، نہ گرم ہو زیادہ اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہو، تو اس وقت کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ جب ہم کسی باؤل میں سے، کسی ڈونگے میں سے یا کسی بھی بڑے اس برتن میں سے اپنی کھانے والی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف اتنا ہی کھانا ڈالنا چاہیے جتنا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے،
جتنا کہ ہماری ضرورت ہے اور جتنا ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کھانا ضائع نہیں ہوتا، اور جتنے لوگ ٹیبلز پہ بیٹھے ہیں سب لوگوں کو کھانا جو ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے کو ضائع کرنا بھی یہ کفران نعمت میں ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اپنی طرف سے کھانا شروع کریں۔ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال لیا ہے تو اپنے سامنے سے اپنی پلیٹ کے جہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں، تاکہ یہ اچھا لگتا ہے اور ان اے گڈ مینر جو ہے آدمی کھانا جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کھانا جب کھائیں، جب نوالا لیں، بائٹس لیں، تو وہ مناسب ہونے چاہیے۔ زیادہ بڑا نوالا نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ منہ جو ہے وہ نوالے سے بھر جائے اور بندہ وہ چبانے میں بھی دقت پیش آتی ہے، اور ویسے بھی بندہ جو ہے آکورڈ لگتا ہے۔ تو لہٰذا مناسب آپ نوالا لیں۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ جو آپ نے نوالا لیا ہے، منہ میں ڈالا ہے، کبھی بھی کھلے منہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نوالا مناسب ہوگا، منہ میں ہوگا، تو آپ منہ کو بند کر کے آہستہ آہستہ کھانا چبائیں، تاکہ اگر منہ کھول کر جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر یا آپ کے ساتھ جو باقی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو انہیں آپ کے کھانا چبانے کی اور لپس کی آواز آتی ہے، اور دوسرا ویسے بھی آکورڈ لگتا ہے، انہیں معیوب لگتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کھانا جو ہے یہ خوب چبا کے کھائیں، جلدی جلدی نہیں کھا لینا چاہیے، بلکہ بڑے ہی سکون کے ساتھ چبا چبا کے مزے لے لے کر کھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کا کھانا جو ہے وہ آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور چبا چبا کر کھانے سے جو رطوبتیں کھانے کے ہاضمے میں ریکوائر ہوتی ہے، جن کی کہ زیادہ دیر نوالا جو ہے وہ آپ کے منہ میں رہے، آپ انہیں چبائیں، اور گلینڈ سے جو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو وہ نظام انہضام کو تقویت بخشتی ہیں، اور کھانا جو ہے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک چھری، کانٹا اور چمچ کا تعلق ہے، جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں، ہم ہوٹلز میں یا گیدرنگ میں کھانا کھاتے ہیں تو عموماً یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا یوز کرنا چاہیے۔ چمچ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ جہاں پہ چھری اور کانٹے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چھری کانٹے کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ٹیشوز وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کریں، کہ اگر آپ کے ہاتھوں کو مطلب کہ کری وغیرہ یا کوئی چکناہٹ یا ایسی چیز لگ جاتی ہے کھانے کے دوران، آپ چھری کانٹا اویلیبل نہیں ہے تو آپ ٹیشو کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اسی دوران کھانے کے دوران اگر چھینک آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ منہ کو آدمی بند رکھے اور بایاں ہاتھ جو ہے اس کی یوں کونی جو ہے آگے کر لیتا ہے، تاکہ باقی جو آپ کے کمپینینز، کولیگز اور بیٹھے ہیں تاکہ انہیں کوفت نہ ہو۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت موبائل کا استعمال جو ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے، خاص کر چھوٹے بچوں میں، کہ جب وہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ موبائل کا اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ موبائل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب آپ کی توجہ کسی اور طرف جاتی ہے تو خدا نہ کرے آپ کا وہ جو نوالا ہے، کھانا جو ہے وہ کھانے والی نالی کی بجائے سانس والی نالی میں بھی جا سکتا ہے، جس میں وہ کھانا پھنس سکتا ہے، جس سے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بندے کو اتھو آ سکتا ہے، جو کہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سکون کے ساتھ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کھانے کی طرف توجہ رکھیں، اور کھانا کھاتے ہوئے موبائل کا استعمال جو ہے وہ ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی بہت ساری بے شمار نعمتوں میں سے ہمیں کھانے جیسی
اپنی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور آخر پہ جو ہے کھانا کھانے کے بعد پھر دوبارہ ہینڈ واش کر لیں، تاکہ وہ کھانے کا یا شوربہ یا باقی جو بھی چیزیں آپ نے کھائی ہیں وہ اگر آپ کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی صاف ہو جائیں اور آپ کے ہینڈ جو ہیں وہ واش ہو جائیں، اور کپڑوں کو وہ چیزیں جو ہے آپ کے وہ خراب نہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ٹیبل پر بیٹھے اور چیئرز کے ساتھ، ٹیبل اور چیئر آپ یوز کر رہے ہیں، اس پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ والی چیزیں جو ہیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ابھی نارملی دیکھ لیتے ہیں کہ فرش کے اوپر بیٹھ کر، میٹ کے اوپر بیٹھ کر، چٹائی کے اوپر بیٹھ کر بھی کھانا کھایا جاتا ہے، اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر اتفاق ہوتا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں پہ عموماً جو ہے وہ دسترخوان یوز کیا جاتا ہے۔ کھانا عموماً دسترخوان کے درمیان میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پاؤں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دسترخوان یہ جو فار ایگزامپل یہ آپ کا دسترخوان ہے، یہاں پہ کھانا لگا ہوا ہے، تو آپ نے یہ دسترخوان کے یہ جو آؤٹر سائڈ ہے چاروں طرف، یہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، یعنی دسترخوان کے اوپر اپنے پاؤں نہیں رکھنے، کیونکہ پاؤں بھی بعض اوقات اتنے صاف نہیں ہوتے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کھانا، تو یہ جو ہے پاؤں اس کے ساتھ لے جانا کھانے کی بے ادبی ہے، تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک چنا وہ تھا ٹیبل مینرز یا کھانا کھانے کے آداب۔ میں اس کو ان ون گلانس دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور مقدس نام سے شروع کریں۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، پلیٹ میں مناسب مقدار میں کھانا لیں جتنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اپنی طرف سے کھانا شروع کریں، اور مناسب نوالا لیں، یعنی بائٹس جو ہے وہ زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے، درمیانے بائٹس لیں۔ کھلے منہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ کھانا جب چبائیں تو منہ آپ بند رکھیں، خوب چبا کر کھانا کھائیں، یعنی مزے لے لے کر آرام سے سکون سے۔ چھری اور کانٹے کا استعمال کریں۔ کھانا کھاتے وقت موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد دعا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوئیں۔ اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے، میٹ کے اوپر بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں تو دسترخوان کے سائڈوں پہ آپ خود رکھیں، اور اپنا جو پاؤں ہیں وہ کھانے کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے ادبی ہے۔ تو ویورز اور عزیز بچوں، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی خیالات کا اظہار میرے ان باکس میں کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ویل ان ٹائم آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نظر سازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔